ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو عربوں کی ذہانت کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ عربی میں ایک کتاب ہے، کتاب الاذکیاء، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الاعلیٰ کتاب ہے۔ اس کتاب میں عربوں کی ذہانت کے عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ علی ابن مغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نزار نامی ایک شخص تھا، جس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ اموال ہمارے پاس ہیں، یہ جائیداد ہے، میں تم کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ اس نے تقسیم کر دیے اور کہا کہ اگر تم کو بعد میں لگے کہ یہ تقسیم درست نہیں ہے تو تم اس کے فیصلے کے لیے افعا ابن الافعا کے پاس چلے جاؤ گے، جو نجران کا بادشاہ ہے۔ اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ان کی بات بنی نہیں، چنانچہ یہ افعا ابن الافعا کے پاس جانے کے لیے نکل پڑے۔ جا رہے تھے تو راستے میں اچانک ایک بھائی کی نگاہ پڑی ایک زمین پر جو سرسبز زمین تھی۔ چنانچہ بھائی نے وہاں پر اپنے بھائی کو بولتا ہے کہ یہاں سے کوئی ایسا اونٹ گزرا ہے جو لنگڑا ہے۔ ایک نے کہا کانا ہے، ایک نے کہا دم کٹا ہوا ہے، ایک نے کہا بدکا ہوا ہے۔ پہلے بھائی نے کہا کہ بھائی یہ جو اونٹ گیا یہاں سے، یہ اونٹ کانا ہے، یعنی اس کی ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، یہ اونٹ اس کے ساتھ ساتھ لنگڑا بھی ہے، یعنی ایک طرف زیادہ جھک کر چلتا ہے، دونوں پاؤں برابر نہیں رکھتا ہے۔ تیسرے بھائی نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کا دم کٹا ہوا ہے۔ چوتھے نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ اونٹ بدکا ہوا بھی ہے۔ یہ کہہ کر جا رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی، ایک بوڑھا شخص وہاں پہنچا اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایک اونٹ دیکھا ہے؟ کہا کہ کیا وہ اونٹ کانا ہے؟ کہا کہ ہاں کانا ہے۔ کیا اونٹ ایک پاؤں پہ دو پاؤں کی طرف جھک کر چلتا ہے؟ کہا کہ ہاں جھک کر چلتا ہے۔ پھر ایک نے کہا کہ اچھا کیا وہ بدکا ہوا اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں بدکا ہوا اونٹ ہے۔ ایک نے کہا کیا اس کا دم کٹا ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں دم کٹا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، اس کو حیران ہو کر بولا بوڑھا شخص کہ تم مذاق مت کرو، ہمارے اونٹ کو ہمیں بتا دو، ہم غریب آدمی ہیں۔ اس نے بہت ضد کی کہ میرے اونٹ کو بتاؤ، کیونکہ تم نے جو اس کی علامتیں اور پہچان بتائی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بغیر دیکھے کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے۔ خیر یہ لوگ دیکھے تو تھے نہیں، بتائے نہیں۔ وہ آدمی ان سے چمٹ گیا کہ جہاں جاؤ گے ہم ساتھ چلیں گے۔ یہ لوگ چلتے چلتے وہاں افعا ابن الافعا جو وہاں کا بادشاہ تھا نجران کا، وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اس بوڑھے شخص نے بادشاہ سے شکایت کی کہ ان لوگوں نے میرے اونٹ کو دیکھا ہے اور جو گم ہو گیا ہمارا، غائب ہو گیا ہے، لیکن یہ بتانا نہیں چاہتے ہم کو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کیسے پتا تم کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ان لوگوں نے جو علامتیں بیان کی ہیں، جو اس کے نشانات بتائے ہیں، اس نشان سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اونٹ کو دیکھا ہے۔ بادشاہ نے بھی پوچھا ان سے کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے، پہلے بھائی نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ اونٹ کانا ہے کیونکہ اونٹ جس راستے سے گیا ہے تو ایک راستے کی طرف اس نے گھاس کو چرا ہے، دوسرے راستے میں بالکل اس نے منہ نہیں لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک آنکھ سے دکھائی دیتا ہے اور ایک آنکھ سے نہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ ہم نے اس لیے کہا کہ وہ ایک طرف جھک کے چلتا ہے کیونکہ ایک سائیڈ کے پاؤں کا نشان بالکل ظاہر ہے اور ایک سائیڈ کے پاؤں کا نشان ظاہر نہیں بلکہ خراب کر دیا زمین کو، گویا کہ پیر گھسیٹ کے چلتا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ ہم نے اس لیے کہا کہ اس کا دم کٹا ہوا کہ جو میگنی کیا ہے وہ میگنی اس کے اکٹھے گرے ہوئے ہیں، اگر اس کے پاس دم ہوتا تو میگنیاں بکھر جاتی ہیں۔ چوتھے نے کہا کہ ہم نے اس لیے کہا کہ بدکا ہوا ہے کیونکہ وہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت سرسبز گھاس جو ہے، اچھا گھاس ہے، اس کو تھوڑا چرا ہے، تھوڑا کھایا اس کو، پھر ایسے گھاس کو کھایا جو گھاس اچھا نہیں تھا اور جو عمدہ گھاس نہیں تھا۔ اس کا مطلب وہ بدکا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا۔ افعا ابن الافعا نے بوڑھے سے کہا کہ چچا جی آپ
واپس چلے جائیے، ان سے اپنے اونٹ کی امید نہ رکھیے، یہ جو ہے آپ کے اونٹ کو نہیں دیکھے ہیں، ان کی ذہانت ایسی ہے کہ اس چیز کو پہچان لیں۔ اب اس بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تمہارا تعارف کیا ہے، تم کون ہو بتاؤ۔ تو انہوں نے اپنے والد کا نام رکھا کہ ہمارے والد نے ہم کو بات کہی تھی، اس مقصد سے آپ کے یہاں آنا ہوا۔ اس نے استقبال کیا اور رات کو ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا، لیکن اس کو ذہن میں بات تھی کہ یہ انتہائی ذہین لوگ ہیں، تو اس نے اپنے ایک خادم کو، ایک نوکر کو اس نے گیٹ پر کھڑا کر دیا کہ ان کی باتوں کو سنو، یہ کیا بات کرتے ہیں رات میں۔ چنانچہ شراب منگوائی گئی، کھانے انتظام کیے گئے، پورا کھانا پینا کھا کر وہ سونے لگے۔ سونے کے ٹائم میں ایک بھائی بولتا ہے کہ شراب انتہائی عمدہ تھا، کیا اچھا ہوتا کہ یہ قبر پر اگے ہوئے انگور سے نہ بنایا گیا ہوتا۔ دوسرے بھائی نے کہا گوشت کیا ہی عمدہ تھا بکرے کا، کاش یہ کتیا کے دودھ پی کر یہ نہیں پلا ہوتا۔ تیسرے نے کہا کہ روٹی کیا ہی اچھی تھی، کاش ماہواری والی عورت اس روٹی کو نہ بنائی ہوتی۔ چوتھے نے کہا کہ بادشاہ کیا ہی اخلاق مند تھا، کاش یہ حرامی نہ ہوتا، ثابت النسب نہ ہوتا۔ اب جو خادم تھا اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا عجیب بات کرتے ہیں، جس بادشاہ کے گھر میں کھائے، جس نے ان کو ٹھکانہ دیا، اس طرح ان کو عزت افزائی کی، اس کے بارے میں یہ باتیں۔ اس نے جا کر پوری بات بتا دی بادشاہ کو۔ بادشاہ حیران ہوا اور ڈر بھی گیا، کیونکہ ان کی ذہانت کو دیکھ چکا تھا، یہ جو باتیں بول رہے ہیں اس کو ثابت بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ سب سے پہلے اپنے اس نوکر اور خادم کو بلایا جو شراب نچوڑ کر شراب بناتا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی شراب تم نے کہاں سے لائی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے والد محترم کے جو قبر ہے، اس قبر پر جو انگور کا بیل اگا ہوا ہے، اس انگور کا بنا ہوا یہ شراب تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس آدمی کو بلایا جس نے بکرے کو ذبح کیا تھا، اور بکرے کے مالک سے پوچھا بھائی تم نے اپنے بکرے کو کس کا دودھ پلایا؟ تو اس نے کہا کہ اس کی ماں نہیں تھی بکری، تو ہم نے کتیا کے دودھ اس کے پلا کر اس کو میں نے جوان کیا۔ پھر وہ اپنے خادمہ کے پاس گئی جو روٹی بنا رہی تھی، اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم حالت ماہواری میں ہو؟ کہا کہ ہاں حالت ماہواری میں ہے۔ اب تو اس کو اور ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ تو تینوں باتیں ثابت ہو گئی۔ اب مسئلہ تھا کہ ہم ثابت النسب نہیں ہیں۔ اب یہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ امی آپ بتائیے کہ میرے والد حقیقت میں کون ہیں؟ ماں بولی کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ میں جس بادشاہ کے ماتحت تھی اس سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے اس کے غلام سے اپنا تعلق، یا کوئی مہمان آیا تھا گھر میں، اس مہمان سے تعلق قائم کیا جس سے تم پیدا ہو گئے۔ بات تو ثابت ہو گئی، لیکن اب یہ نوجوانوں کے پاس آیا اور کہا کہ تم ثابت کرو کہ یہ کیسے تم نے کہا۔ تو بڑے لڑکے نے کہا کہ شراب کا اثر یہ ہے کہ انسان جب شراب پیتا ہے تو اس کے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، لیکن شراب کو پینے کے بعد میں دل میں کدورت اور خوف پیدا ہونے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ قبر پر یہ بیل اگا تھا، یہ انگور قبر پہ اگے ہوئے انگور کا شراب تھا۔ دوسرے سے پوچھا تم نے کہا کہ بکرا کتیا کا دودھ پیا ہے جس سے یہ پلا پڑا ہے، تم نے کیسے ثابت کیا؟ اس نے کہا کہ جو حلال جانور ہیں، ان کا جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان جانوروں کا گوشت نیچے چربی اوپر ہوا کرتی ہے، لیکن کتے کا ایک گوشت واحد ہے کہ جس کا گوشت اوپر چربی نیچے ہوتی ہے، ہم نے اس میں وہی پایا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کسی کتیا کے گوشت سے، دودھ سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ پھر تیسرے سے پوچھا تم نے کیسے کہا کہ یہ حائضہ عورت کے ہاتھ کی بنائی ہوئی روٹی ہے؟ کہا کہ اصل میں روٹیوں میں کچھ ایسی چیز تھی جو کہیں موٹی اور کہیں پتلی تھی، کیونکہ عورتیں ماہواری میں ہوتی ہیں تو ایسے الجھنوں میں ہوتی ہیں، اس طرح کہ ان کے جسم میں ایک حرکت ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں تھوڑی سی کپی یا کبھی ایک ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ وہ روٹیوں کو برابر سے یا کوئی ایسا کام نہیں کر پاتی ہیں۔ بہرحال وہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ چوتھے بھائی سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے کہا کہ میں ثابت النسب نہیں ہوں، میرا باپ حقیقی باپ نہیں ہے؟ کہا کہ تمہارے باپ کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو مہمان کی ضیافت بھی کرتا تھا اور ساتھ میں بیٹھ کر کھاتا بھی تھا۔ تم نے ضیافت تو بڑی شاندار کی، لیکن تم ساتھ میں نہیں بیٹھے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تم اپنے والد کے نطفے سے نہیں ہو، تم ثابت النسب نہیں ہو۔ بادشاہ نے کہا یہ سب شیطان ہیں، جلد ان کو گھر سے روانہ کرو۔ اپنے خادم کو کہا کہ یہاں سے نکالو ان کو۔
تو یہ عربوں کی ذہانت تھی، جب اپنے ذہانت سے ایک عجیب و غریب مطلب واقعات ان سے جڑے ہوئے ہیں، انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ کتاب الاذکیاء، عقل مندوں کے واقعات، اس میں اس طرح کے حیرت انگیز واقعات ہیں جو ایک سے ایک ذہین لوگوں کے واقعات ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے معناص، محدث، مفسر اور مورخ اور خطیب گزرے ہیں، انہوں نے اپنی اس عظیم اور مالدارہ کتاب میں عقل مندوں کے واقعات نقل کیے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ حاصل یہی ہے کہ ذہانت اللہ کی ایک قیمتی چیز ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری توفیق دے۔